الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائیں دوسرا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کی سیاسی، اجتماعی اور دینی حالت۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے سردار، ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا اور آپ سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے، آمین یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ درس میں نے نبی اکرم، نبی اطہر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ کی اہمیت اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اغراض و مقاصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پڑھنے سننے کے اغراض و مقاصد اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جو امتیازی امور ہیں، خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں، چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ابھی بھی ہم تمہید میں ہیں، ابھی بھی ہم راستے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے تاکہ بات اور واضح طور پر ہم سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کا نقشہ کیا تھا، اس کی دینی حالات، اجتماعی حالات، سیاسی حالات کیسے تھے، یہ ضروری ہے تاکہ ہم بعد میں اچھی طرح سمجھ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں، آپ نے کتنا جد و جہد کیا یہ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں۔ تو آج آپ کے سامنے بعثت سے پہلے دنیا کی دینی حالات کیسی تھیں، پھر ایسے ہی اجتماعی اور سیاسی حالات کیسے تھے، اس پر بات انشاءاللہ ہوگی۔ تو پہلی بات کہ دینی حالت کیسی تھی دنیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یا مبعوث ہونے سے پہلے۔ تو بھائیو، شرک عام ہو گیا تھا، شرک عام ہو گیا تھا اور پوری دنیا انتہائی جہالت، شدید تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمانی ادیان یعنی یہودیت، نصرانیت، یہ جو آسمانی دینیں ہیں جن کے پاس اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، ان کے اندر بھائیو شرک عام ہو گیا تھا۔
اور توحید کی روشنی شرک کی ظلمت میں مخلوط ہو گئی تھی۔ اب بھائیو اس طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ آسمانی ادیان جن کے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کا یہ حال تھا، وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ شرک میں غرق تھے، تو باقی مذاہب، باقی ادیان کا پھر کیا کہنا ہے؟ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو۔ یہ اہل کتاب کا یہ حال ہے، اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عالموں کی عبادت کر رہے ہیں، عالموں کو پوج رہے ہیں، اور ایسے ہی مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جو ان میں رسول بھیجے گئے تھے، ایسے ہی رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کیا، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا، اللہ کی کتابوں میں انہوں نے گھٹایا بڑھایا مصلحت کے تحت۔ یہ عالموں کا کام تھا، جو سب سے بہتر، جو قدوہ جن کو ہونا چاہیے، ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کی کتابوں کو انہوں نے لیا اور اس میں گھٹایا بڑھایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا اور کہا اشتروا بآیات اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات اور اپنی قسموں کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، اللہ کے راستے سے روکنے لگے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ اہل کتاب میں جو شرک پایا گیا اس کا بھی ذکر کیا، کہا رب العزت نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا ایک مکمل ایک خاندان بنا دیا، گویا اللہ نے شادی کی، اللہ کے بچے ہیں، جبکہ یہ بات واضح ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا، نہ اللہ والد ہے، باپ ہے کسی کا، نہ ایسے یہ رب العزت کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ بھائیوں یہودی اور عیسائی اہل کتاب کا یہ حال تھا۔ مجوسیت جو فارس میں زیادہ تر پائی گئی، شروع میں انہوں نے آگ کی پوجا کی، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ پر عبادت گاہیں انہوں نے بنائی، اور آگ کی زیارت کرتے تھے، آگ کا حج کرتے تھے، نظریں پیش کرتے تھے، یعنی ان کا خدا یہ آگ جو وہ خود جلاتے تھے، وہ خود جلا کر پھر پوجتے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ دو الہ کو انہوں نے مانا کہ دو رب ہیں، دو خدا ہیں، ایک الہ النور اور ایک الہ الظلمہ، یعنی ایک نور والا رب اور ایک تاریکی والا رب، یا خیر والا رب، خیر لانے والا رب، بھلائی لانے والا رب، اور دوسرا شر لانے والا، برائی لانے والا رب۔ اور بدھسٹ جو ہیں ان کے اندر تو اور خرافات اور شرک پایا گیا، اور جہاں جو ہندو ہیں تو ان کے خرافات کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہ خرافات کہ شاید اس حد سے آگے خرافات کا امکان ہی یا تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کے جو خدا ہیں، ان کے بارے میں جو قصے ہیں، رام، سیتا وغیرہ، اور اس قدر ان کے اندر یہ خدا ہیں جن کی تعداد وہ خود نہیں جانتے ہیں، بلکہ مشہور ان کا مقولہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، اور انہوں نے ہر اس چیز کو پوجا جس میں نفع پائی گئی یا جس میں شر کا مادہ پایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے بندروں کو پوجا، بندروں کو اپنا بھگوان مانا، یہاں تک کہ یہ چوہوں کو بھی پوجے، اور اس کے لیے خاص ایک جگہ مقرر ہے جو نہایت ہی منظم طریقے سے ان کو پالتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، اور لوگ وہاں بھی جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھائیو یہ عالم یا پوری دنیا کا یہ حال تھا نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور کہا جاتا ہے
कि तकरीबन 330 मिलियन माबूदात से जायद माबूदात की लोगों ने इबादत की। यानी कितने खुदा थे तकरीबन बताया जाता है, अल्लाह आलम कहाँ तक ये बात सही है, 330 मिलियन से जायद खुदा पाए गए जिनकी लोगों ने इबादतें की। बहर से बहर, समुंदर से समुंदर, हर खुशकी पर गैरुल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला के साथ शिर्क पाया गया। मुस्नद इमाम अहमद की एक रिवायत है, अल-मिक़दाद इब्न अल-अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वल्लाही लक़द बअस अल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अशद्द मा बुइस अलैहि नबिय्युम मिनल अंबिया फी फ़त्रतिन व जाहिलिया मा यरौना अन्न दीनन अफ़ज़ल मिन इबादतिल औसान फ़जाअ बिफ़ुरक़ानिन फ़र्रक़ बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल व फ़र्रक़ बैनल वालिदि व वलदिही। कि रब्बुल इज़्ज़त की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही बुरे, नाजुक, संगीन दौर में भेजे गए, जो जाहिलियत, जहालत, गुमराही आम हो गई थी। और वो दौर ऐसा था कि उन लोगों के नज़दीक बुतों की इबादत से बेहतर कोई दीन नहीं नजर आता था। उनके नज़दीक उस दौर में सबसे बेहतर, सबसे अफजल दीन वो है जिसमें बुत परस्ती पाई जाती है, जो बुतों की इबादत कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर दीन माना जाता था। सबसे अच्छे, बेहतर, होशियार, अक्लमंद लोग थे जो बुतों की इबादत करते थे। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद भाइयों, इज्तिमाई और सियासी हालात दुनिया की क्या थी? इज्तिमाई और सियासी हालात कैसे थी? तो ये दुनिया काफी बिगड़ गई थी। और वाज़ेह बात है, जिस दौर में सही दीन का नामो निशान नहीं, अगर दीन में गुमराही है तो ये नतीजा वाज़ेह है कि इज्तिमाई एतबार से सोसाइटी में, मुज्तमाआत में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ तबकों में ये गुमराहियां हम पाएंगे, और ऐसे ही सियासी एतबार से भी हम गुमराही पाएंगे। तो यही भाइयों नतीजा था कि फसाद आम हो गया था, खराबियां पाई गईं, जुल्म, सितम, और ये जुल्म और सितम हर तबके में, हर मुल्क में, और ऐसे ही हर शहर में, हर दीन में पाया गया। इस बात की मजीद मैं वजाहत कर रहा हूं। नंबर 1, सल्तनत रोमान जो सुपर पावर या ताकत थी, इनका क्या हाल था? इन्होंने टैक्स लगाया लोगों पर, राया पर टैक्स लगाया, यहां तक कि इनकी कमरें भाइयों एकदम टूट गई। और जो हुक्मरान थे, उज़रा थे और हाकिमों के करीब रहने वाले थे, तो वो निहायत ही मस्त और ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, लहू लअब में गुजार रहे थे, और पैसों को इन्हीं चीजों पर आराम हासिल करने के लिए खर्च करते थे, बेफजूल खर्ची करते थे। और उनको कोई फिक्र नहीं थी कि लोगों की मसलहत क्या है, या शहर की मसलहत क्या है, मुल्क की मसलहत किस में है। और कुश्ती का एहतिमाम करने लगे, आदमियों के साथ, लोगों के साथ कुश्तियां, और ऐसे जानवरों के साथ। और इनकी जो रियासतें थी मिस्र और शाम में, तो वहाँ के लोगों का इन्होंने तो खून चूसा, और जो वहाँ पैदावार, जो वहाँ खैरात, जो वहाँ अल्लाह ताला ने जो मुहैया किया, ये अपने पास ले जाते थे। नंबर 2, फुर्स का क्या हाल था, फारिस का क्या हाल था? ये भी सुपर पावर ताकत, और हमेशा रोम और फारिस में जंगें होती रहती थी। फारिस में एक शख्स जिसका नाम मुज़्ज़ुक था, ये 5वीं सदी में उसने एक अजीब व गरीब अनोखी दावत दी। उसने ये कहा कि पूरे लोग, तमाम लोग हर चीज में शरीक हैं, हिस्सेदार हैं, साझी हैं। यानी औरतों में सभी लोग शरीक हैं, हर औरत में हर किसी का हिस्सा है।
جائیداد میں سبھی کا حصہ ہے، مال میں سبھی کا حصہ ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کسی کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی شہوت اس کے ساتھ پوری کر لے۔ ایسے ہی آپ کے پاس زمین ہے، اچھی زمین ہے، دوسرا قبضہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس قوت ہے اور استطاعت رکھتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اچھے مکان میں رہ رہے ہیں تو اس کے استطاعت یا اس کے لیے یہ درست قرار انہوں نے دیا کہ اگر وہ چاہے تو قبضہ کر لے۔ اب تصور کیجئے بھائیو، جہاں امن نہیں ہے یا اس طرح عام کر دیا جائے اور کہا جائے کہ سبھی لوگ سب چیز میں شریک ہیں، حصے دار ہیں، ساجی ہیں، تو وہاں کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو اس طرح چوری، ڈکیتی، بربادیاں عام ہوئیں۔ پھر ایسے ہی جو یہ بادشاہ جو گزرے یہاں، جو کسرا، جو لقب ان کا تھا کسرا، جو بھی فرس میں حکومت کرتا تھا اس کا جو لقب ملتا تھا کسرا، اور ایسے ہی روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو لقب ملتا تھا قیصر، اور ایسے حبشہ میں نجاشی، مصر میں مقوقس۔ المہم تو یہ کسرا یا جو حکمراں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی نسل سے ہٹ کر ہیں، انسانوں کی نسل سے ہم ہٹ کر ہیں، ہمارے رگوں میں الہ، رب کا خون دوڑتا ہے، ہمارے رگوں میں الہ کا خون دوڑتا ہے، اور لوگوں سے نہایت ہی اونچے ہو کر بات کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ملک کی پیداوار یہ سب کچھ کسرا کا حق ہے، بادشاہ کا حق ہے۔ یعنی محنت کریں رعایا، محنت کریں مزدور، محنت کریں لوگ، کھیتی کریں، زراعت، تجارت کریں، صناعت، یہ سب کچھ کس کا حق ہے؟ کسرا کا حق ہے۔ محنت یہ کریں، لے کسرا، اور پھر اس کے بعد اگر کسرا کچھ اپنے رعایا کو دے، لوگوں کو دے، پبلک کو دے، تو یہ کسرا کا ایک احسان ہے ان پر، یہ کسرا کا ایک احسان ہے۔ یعنی لوگوں کا یہ حق نہیں ہے، کسرا اگر دے دے تو، بادشاہ اگر دے دے تو یہ حق ہے، یا کہیے کہ یہ ایک احسان ہے، ذرا بھی حق نہیں بنتا ہے۔ ایسے ہی عام لوگ فقیری، مایوسی، بھوکمری میں تھے، زندگی، وقت، عمر، کھانے پینے کے چکر میں ایسے ہی اپنے بدن کو ڈھکنے میں اور بھوک کو دور کرنے میں لگاتے تھے، اور پھر ان کے اوپر سے پھر ٹیکس بھی لیا جاتا تھا، اور جہاں جنگ یا لڑائی شروع ہوئی تو پھر یہی وہ جنگ کے ایندھن بنتے تھے، انہی کو آگے کھڑا کیا جاتا تھا، انہی پر تلواریں چلتی تھی، یہی کرتے تھے، یہی مرتے تھے، یہی مسکین، یہ رعایا، عام پبلک۔ یہ فرس کا یہ حال تھا۔ نمبر 3، ہندوستان کا کیا حال تھا؟ ہم سبھی ہندوستان کے حالت سے ابھی بھی ہم واقف ہیں کہ ہندو دھرم میں ان کا کیا نظام ہے۔ تو ہندو میں 4 طبقے ہیں، یعنی لوگوں کو ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی وطن میں رہنے والوں کو 4 طبقے میں بانٹتے ہیں۔ نمبر 1، برہمن، انہی میں حکمراں ہوتے ہیں، حکومت چلانے والے انہی میں سے ہوتے ہیں، ناممکن ہے کہ اس طبقہ سے ہٹ کر دوسرے وہ حکومت چلائیں یا حکومت کریں۔ اور ایسے ہی جو دین کے رجال، علماء ہوتے تھے، وہ اسی طبقے سے ہوتے تھے، جو کتاب مقدس پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سناتے تھے۔ دوسرا طبقہ چھتری، جن کا کام تھا جنگ، لڑائی لڑنا۔ تیسرا طبقہ وائشیا، تیسرا طبقہ وائشیا، جن کا کام تھا زراعت اور تجارت، کھیتی کرنا، تجارت کرنا۔ اور چوتھے طبقے پر تھے شودر، جو سب سے گھٹیا کلاس کے ہیں یہ، اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ شرف، کمالی خوبی آپ کی اسی میں ہے کہ تیسرے یا 3 جو طبقے ان کی خدمت کرتے رہو۔ اور ایسے ہی ان کے لیے جائز اور درست نہیں تھا کہ مال اکٹھا کریں یا کچھ ان کی ملکیت میں کوئی چیز آئے۔
ایسے ہی ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ کسی برہمن کے ساتھ بیٹھیں یا اپنے ہاتھ سے چھوئیں. ایسے ہی ان کے لیے حرام اور ناجائز ہے کہ کتاب مقدس، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ پڑھیں یا مندر میں داخل ہوں. تقدس، قداست صرف پہلے طبقہ والوں کے لیے ہے اور ان کے پورے گناہ معاف ہیں، چاہے جتنا چاہیں قتل کر دے، اور جتنا بھی وہ قتل کر دے ایک برہمن، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ بدلہ لیا جائے اور اس کو بھی قتل کیا جائے. ہاں بہت ہو سکتا ہے کہ سر کے جو بال ہیں اس کو منڈوا دیا جائے، لیکن بدلہ لیا جائے، قتل کیا جائے ناممکن ہے. جتنے ہزار کو مارے، 2000 ہزاروں کو قتل کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برہمی یا برہمن ہے، اس کے پورے گناہ معاف ہیں. یہ بھائیو اس طرح یہ ہندوستان کا یہ حال تھا. نمبر 4، یورپ، جو آج دنیا میں ترقی یافتہ، اس میں کئی ملک ہیں، سبھی ترقی پر ہیں اور مثالیں دی جاتی ہیں آج کل دنیا میں تقدم میں اور ایسے ہی ٹیکنالوجی میں اور عیش اور آرام کی زندگی میں. ان کا کیا حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے؟ تو بھائیو ان کی زندگی جو تھی جنگلیوں کی زندگی سے بیکار تھی. جہالت، گمراہی، تقدم یا پڑھائی، پڑھنا لکھنا، اس کا کوئی بھی اہتمام نہیں تھا. اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت یہ تھی کہ لگتا یہ تھا کہ ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دنیا پر نہیں جی رہے ہیں بلکہ کسی اور ستارے پر جی رہے ہیں. صفائی ستھرائی سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اور ان میں جو رہبان تھے، عبادت گزار، راہب، پادری، یہ عبادت کے لیے منقطع ہو جاتے تھے اور اس قدر اپنے جسم پر بوجھ دیا کرتے تھے اور عورتوں کو نہایت ہی حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے. یہاں تک کہ ریسرچ، بحث، تحقیق کی جاتی تھی کہ یہ عورتوں کی نسل انسان سے جا کے ملتی ہے یا جانوروں سے. یہ حالت تھی بھائی. عورتوں کے بارے میں اس قدر کمتر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، تحقیق کرتے تھے ان کے علماء کہ اس کی اصل حقیقی خلقت کیا ہے، انسانوں کی نسل سے یا جانوروں کی یا شیطانوں کی نسل سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 صدی جو تھی اس میں فساد اور گمراہی عام ہو چکی تھی. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک باقی نہ تھا جس میں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں. یہاں تک کہ جو چند لوگ تھے، چند افراد جو اللہ کی عبادت یا خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، وہ حق دین کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. جس طرح کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے قصے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کا قصہ بہت ہی طویل ہے. وہ حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے اور مختلف عالموں سے جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی. جب کسی عالم کے پاس پہنچے وہ خدمت کرتے رہے، دین سیکھتے رہے، اور پھر جب اس کی موت آتی تو کہتے کہ اچھا یہ بتاؤ میں اب کس کے پاس جاؤں، کس سے علم حاصل کروں. وہ کسی اور کے طرف متوجہ کر دیتا تھا، بتا دیتا تھا کہ وہاں جا کے آپ اس کے ساتھ دین سیکھیں. یہاں تک کہ اس نتیجے پر پہنچے جو آخری عالم تھا جس سے یہ دین انہوں نے سیکھی، اس نے کہا کہ دیکھو اب ہمارے علم کے مطابق اس روئے زمین پر کوئی صحیح دین پر نہیں قائم ہے، کوئی خالص اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب ہو گیا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے اور وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ نبی جہاں ہجرت کرے گا اس شہر کی صفت یا اس شہر کی خوبیاں یا نشانیاں یہ ہیں کہ کھجور کے درخت ہیں، اور ایسے ہی وہ حرات و پہاڑ جو وہاں کے ہیں کالے کلر کا وہ ذکر کیا. تو اگر ممکن ہے وہاں جا سکو تو وہاں ہجرت کر لو. المهم قصہ طویل ہے. آخری میں غلام ہو کر مدینہ میں پہنچے اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سے اندازہ لگائیے
کہ جو حق کی تلاش میں تھے وہ کتنے بھٹک رہے تھے. صحیح دین ان کو نہیں مل رہا تھا، صحیح عالم نہیں مل رہے تھے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں مل رہے تھے. نمبر 5، عرب کا کیا حال تھا؟ عربوں کا کیا حال تھا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. آپ بھیجے گئے عرب میں، لیکن آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دے لوگوں سے کہ میں سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے میں رسول ہوں. تو عربوں کا کیا حال تھا؟ عربوں کا حال یہ تھا کہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اپنے والد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہیں، جبکہ اس دین سے کافی دور ہو چکے تھے. کہتے تھے ہم حنیفیت پر ہیں، حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کا دین. حنیفیت کا معنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنا. تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حنیفیت پر ہیں، ہم اپنے والد اپنے باپ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہیں، جبکہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ شرک میں، بت پرستی میں اس قدر انہوں نے غلو کیا کہ مذاق کے حد تک پہنچ گئے. ان کے واقعات جب سنیں گے آپ تو ہنس پڑیں گے. ایک واقعہ آپ سنیں، بخاری کی روایت ہے. ابو رجاء العطاردی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. کہ ہم پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، تو ایک پتھر لے لیتے تھے، پھر ہمیں اس سے بہتر پتھر اگر نظر آ گیا تو اس کو پھینکے وہ دوسرا اٹھا لیتے تھے. تصور کیجئے بھائیو، پوجا کرتے تھے، توسل وسیلہ پکڑتے تھے، پھر اس سے خوبصورت پتھر نظر آ گیا، بڑا سفید کلر کا یا مختلف رنگ پائے گئے اس میں، اس کو اٹھا کے اس کو پھینک دی. پھر کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پتھر نہیں ملا تو ہم کیا کرتے تھے، کچھ مٹی کو جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، پھر ایک بکری کو لاتے تھے، دہتے تھے اس مٹی کے اوپر، پھر وہ دودھ جب اس پر گر جاتا تھا، دودھ کی کچھ مقدار مخلوط ہو جاتی تھی مٹی سے، تو ہم اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے تھے. دیکھیں کس طرح گمراہی، یعنی کہ آدمی سنے چلیے ہاں شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس قدر غلو کی ایک آدمی، بلکہ ایک بچہ ہنسے. اور بھائیو، عربوں کا دین بگاڑنے والا شخص عمرو بن عامر یا عمرو بن لحی الخزاعی ہے. یعنی عرب توحید پر تھے، توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. قریش، غیر قریش. عمرو بن لحی شام گیا، شام میں جو سیریا کا علاقہ ہے وہاں دیکھا کہ مارکیٹ میں بدھ بھی بیچے جا رہے ہیں. پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ شکلیں ان کی تو بہت اچھی دکھ رہی ہیں، خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہے اور چہرہ بھی معقول ہے. کہا یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کو پوجتے ہیں. اس کو یہ بات بہت پسند آئی. اس نے کہا اگر ایک دو ہم بھی اپنے ساتھ لے کر مکہ میں ہم پہنچا دیں اور ہم بھی اس کی عبادت شروع کر دیں تو یہ بہتر رہے گا کہ سامنے اپنے خدا کو ہم دیکھ سکیں. ایسا ہی ہوا، اس نے یہ بت وہاں سے لایا اور اس طرح آہستہ آہستہ عرب میں بت عام ہو گئے، پھیل گئے. ہر قبیلے میں بت، ہر خاندان میں بت پایا گیا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعی یجر اصبہ فی النار، کہ میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو جہنم میں اپنی آنت کو کھینچتے ہوئے دیکھا. عمرو بن لحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا، اپنی آنت کو کھینچ رہا ہے. ایسے بھائیو، عرب کے لوگ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے
بلکہ انہوں نے سورج کی بھی عبادت کی. یعنی عرب میں کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلے، کچھ خاندان نے سورج کی عبادت کی، چاند کی عبادت کی، فرشتوں کی عبادت انہوں نے کی، جنوں کی عبادت کی، ستاروں کی عبادت وہ انہوں نے کی. ایسے ہی کچھ لوگوں نے قبروں کی بھی عبادتیں کی، اور اس کی دلیل یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بخاری آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ افرأیتم اللات والعزی، سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 ہے، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کان رجلا صالحا یلت السویق للحاج فلما مات عکفوا علی قبرہ، کہ اللات کا جو ذکر آیا ہے اس میں، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اللات سے مراد کون ہے؟ کہا یہ اللات کا جو ذکر آیا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں، یہ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا. جو بھی حاجی حج کے لیے مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تھا، ان کو اپنے پاس بیٹھاتا تھا، ان کی ضیافت کرتا تھا اور کھلاتا تھا. یہ ستو اسی لتا یا لتو سے اس کا لقب پڑ گیا اللات. پھر مرنے کے بعد وہ لوگ، عرب کے کچھ لوگ اس کی قبر پر مجاور بن گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے. ایسے ہی یہ عرب کے لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا مقصد تھا اللہ کا تقرب حاصل کرنا. اس لیے عبادت کرتے تھے بتوں کی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ کہنا تھا کہ ہم تو گنہگار ہیں، عاجز ہیں، ہم نااہل ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی لیے ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فرشتے اس لیے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اللہ سے قریب ہیں اور اللہ کے مختلف اعمال میں موکل ہیں، تو ہم کیوں نہ انہی سے سفارش طلب کریں، انہی سے مانگیں، انہی کا تقرب حاصل کریں اور وہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال اور تصور تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے، یعنی ہر بت کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے. ان کا یہ خیال تھا ہر بت پر ایک شیطان مقرر ہوتا ہے، تو بتوں کی جب عبادت کرو گے تو وہ شیطان مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا. یعنی بت کی جب عبادت کرتے رہو گے تو شیطان آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا. اور اکثروں کا بھائیوں یہ خیال تھا کہ یہ بت، یہ صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، اور انہی کی شکلوں پر یہ بت بناتے تھے، اور پھر ان کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ جو صالحین ہیں ان سے طلب کرنا کہ اللہ تعالی تک ہماری حاجات کو پہنچا دیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا، کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ تک ہماری حاجات کو پہنچائیں گے، اللہ تک ہماری حاجات کو پیش کریں گے. تو یہ عقیدہ ان کا تھا. ایسے ہی بھائیو، یہ عرب جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ، یہ خیال نہیں تھا کہ اس بت میں نفع اور نقصان ہے. یہ نہیں عقیدہ ان کا تھا. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بت کے اندر یہ پاور ہے کہ نفع پہنچا دے، نقصان دور کر سکتے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بتوں میں پاور ہے، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان دور کر سکتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ تک ہماری حاجات اور ضرورت یہ پہنچاتے ہیں. اور ایسے ہی مختلف اسباب کے وجہ سے انہوں نے عبادتیں کی، جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا. تو ان کا یہ تصور تھا کہ اس میں نفع اور نقصان نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے، ترمذی کی روایت یا صحیح امام مسلم کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی الحسین کم تعبد اليوم الہا قال ابی 7 6 فی الارض
وواحدة في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین کے والد الحسین سے پوچھا کہ کتنے معبود ہیں تمہارے، کتنے معبودات کی عبادت کرتے ہیں آپ؟ تو جواب دیا ان کے والد الحسین نے کہ 7 معبود ہیں، 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کس پر امید رکھتے ہو نفع اور نقصان کا؟ کس سے امید ہے کہ نفع پہنچانے والا، نقصان دور کرنے والا؟ تو کیا کہا بھائیو؟ الذی فی السماء، کی جو آسمان پر ہے۔ اور ایسے ہی رب العزت نے ذکر کیا ان مشرکوں کے بارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں، تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، خالصاً، یعنی اور اپنے خداؤں کو شریک نہیں کرتے تھے، خالصاً صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اور جب تو اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا تھا تو اسی وقت شرک کرنے لگتے تھے، سمندر میں اللہ کو بس پکارتے تھے، اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، خشکی پر جب آتے تھے تو پھر سے شرک کرنے لگتے تھے۔ ایسے ہی نربوں کا سب سے عظیم شبہ یہ تھا کہ بعث، مرنے کے بعد رب العزت کس طرح دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا کس طرح؟ کہتے تھے یہ ناممکن ہے۔ اور ایسے ہی ان کا ایک عظیم شبہ یہ تھا کہ اللہ کو جب رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو بشر میں سے رسول کیوں بھیجا؟ تو وہ اس طرح انکار کرتے تھے کہ یہ رسول جو آیا ہے یہ بشر میں سے کیوں ہے، اس کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح بھائیو جہالت، شراب نوشی کرنا، جوا، قبیلی خاندانی تعصب عام تھا۔ اور ان کے جو اشعار آپ پڑھیں گے ان شعروں میں سے جیسے کہ وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غُزَيَّةَ إِنْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غُزَيَّةُ أَرْشُدُ، کہ میں غزیہ خاندان سے ہوں، میرا خاندان غزیہ ہے، اگر غزیہ ہمارا یہ خاندان اگر ظلم کرے، لڑائی لڑنے لگے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لڑائی میں، اس ظلم میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ راہ حق پہ آ جائیں، صحیح راستہ اختیار کر لیں تو ہم بھی ان کے ساتھ حق پر رہیں گے، یعنی غلط کریں تب بھی ہم ساتھ میں ہیں، صحیح کریں تب بھی ساتھ میں ہیں۔ قبیلہ اور خاندان کے لیے تعصب۔ ایسے ایک دوسرا شاعر کہتا ہے لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، کہ اگر ان کے سردار نے کہیں جنگ کا اعلان کر دیا تو پھر پوچھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ ارے مسئلہ کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، المهم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، حق پر ہو، باطل پر ہو، ظلم کر رہا ہو، کوئی مشکل نہیں، اس کی تحقیق اور اس کے بارے میں اپنی عقل کو نہیں لگاتے تھے، بس پیچھے دوڑ پڑتے تھے۔ اسی لیے بھائیوں یہ اتفاق و اتحاد سے کافی دور رہتے تھے، اور ان کے درمیان معمولی، حقیر، چھوٹے موٹے اسباب کی وجہ سے لڑائیاں، جنگ شروع ہو جاتے تھے۔ اور عربوں میں یا عرب میں 3 مشہور جنگ ہیں اسلام سے پہلے۔ ایک ہے حرب البسوس، 40 سال اس کی مدت تھی، حرب البسوس 40 سال تک لڑتے رہے۔ 2 قبیلے میں یہ جنگ تھی، بکر بن وائل اور بنو تغلب، جبکہ آپس میں بھائیوں رشتہ ناتا تھا، آپس میں رشتہ ناتا تھا، 40 سال تک لڑتے رہے۔ اچھا سبب کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ بھائیوں یہ ہے کہ ایک عورت کے اونٹ پر ایک نے اعتداء کیا اور اس کا پیر کاٹ دیا، یا اس نے سمجھے تجاوز کر دیا، جس کی وجہ سے کیا معلوم اونٹ مرا یا نہیں مرا، المهم اس کے بدلے میں 40 سال تک جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ یہ پورے قبیلے خاندان ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسرا داحس والغبرا سے مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک
گھوڑے پر کسی نے اعتدا کر دیا، کسی کا گھوڑا تھا، کسی نے اعتدا کر دیا قصدن غیر قصد، المهم اس کے بنا پر، اس وجہ سے لڑتے رہے۔ اور ایسے ہی حرب بنی قیلہ، جو اوس اور خزرج میں جو جنگ، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا، ان کے آنے کے بعد یہ لڑائی ختم ہوئی۔ اس سے پہلے سالوں تک لڑتے رہے آپس میں، جبکہ سب ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ ایسے ان کے اندر اور بھی بری بری عادتیں تھیں، جیسے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن حجر جو صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب فتح الباری ہے، کہتے ہیں دفن دو طرح کرتے تھے۔ نمبر ایک کہ جب قریب ہو جاتا تھا کہ اب یہ عورت یعنی پیدا کرے گی، تو اس سے پہلے گڈھا کھود دیتے تھے، اور پھر بچہ دیکھنے کے بعد دیکھتے تھے کہ اگر لڑکا نہیں ہے لڑکی تو فوراً اسی میں بھائی اسی گڈھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے اور اسی میں دفن کر دیتے فوراً، یعنی منٹوں بھی نہیں جینے دیتے تھے۔ اور دوسری شکل اس کی یہ تھی کہ نہیں، بڑی ہونے دیتے تھے، 6-7 سال کی جب بچی ہو جاتی تھی تو باپ لے جاتا تھا کہ چلو میں گھما کے لاتا ہوں، ننہال لے جاتا ہوں، اور لے جاتا تھا۔ پھر جہاں بھی دیکھتا تھا کوئی پرانا کنواں یا ایسے ہی زمین دھسی ہوئی ہے، سوراخ ہے، تو وہاں پہنچا کر کہتا تھا بیٹی ذرا دیکھو تو اندر کیا ہے۔ وہ بیچاری معصوم بچی 6-7 سال کی بھائی دیکھنے لگتی تھی، پیچھے سے بغیر رحم کھاتے ہوئے دھکا دے کر اور اوپر سے پھر مزید مٹی ڈال کر واپس ہو جاتا تھا۔ اور صرف بچیوں کو زندہ نہیں دفن کرتے تھے، عرب میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لڑکوں کو بھی بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے بچپن میں۔ دو وجہ اس کی تھی، یا تو وہ خود غریب اور فقیر تھے، تو غریبی اور فقیری کی وجہ سے کہ ہم ان کو پال نہیں پائیں گے، کیوں بڑے ہوں اور اس طرح مایوسی غریبی فقیری کی زندگی گزارے، تو قتل کر دیتے تھے۔ یا تو خود الحمدللہ خیریت سے ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، یا معقول آمدنی ہوتی تھی، لیکن یہ سوچتے تھے بڑے ہوں گے تو غریب ہو جائیں گے، اسی لیے ابھی سے قتل کر دو۔ دیکھیں بھائی وہ عقل، دیکھیے سوچ۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں فریقوں کے بارے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں نازل کی ہیں۔ پہلی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ فقیر یا غریبی کی وجہ سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان بچوں کو بھی ہم روزی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے روزی دینے کی ذمہ داری لے لی ہے بھائیو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ دوسرے مقام میں رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے بچوں کو غریبی یا فقیری کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے تمہیں بھی روزی دیں گے۔ ایسے ہی بھائیو ان کے اندر بدفعلی، بدشگونی، ایسے ہی 2 بہنوں کو ایک ہی ساتھ شادی کر کے دونوں کو اکٹھا رکھتے تھے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایک ساتھ 2 بہنوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ہاں اگر پہلی بہن کا انتقال ہو گیا یا ایسے اس کا طلاق ہو گیا تو دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے باپ کی بیوی سے بھی شادی کرتے تھے۔ آخری بات آج کے اس درس میں یہ ہے کہ عرب میں ابراہیم علیہ السلام کے دین یا طریقے کی بہت سی باتیں باقی تھیں۔ ان باتوں میں سے، ان عبادتوں میں سے، جیسے کہ فطرت کی خصلتیں یا پیدائشی عادتیں، جیسے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناک جھاڑنا جس طرح کی وضو میں ہے، ایسے ہی مونچھ کتروانا، ایسے ہی کنگھی کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، ایسے ہی استنجا کرنا یعنی پانی استعمال کرنا پیشاب اور پاخانے کے بعد، ناخون تراشنا، ایسے بغل کے بال کو اکھاڑنا، ایسے ہی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو حلق کرنا، چھلنا، ایسے ہی ختنہ کرنا۔ اسلام نے ان تمام باتوں کی ترغیب دیا۔ یہ بات سمجھیے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بات پائی جاتی تھی۔ ایسے ہی جنابت سے غسل کرتے تھے، ایسے اپنے مردوں کو بھی غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے، ایسے ہی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے،
ایسے بیت اللہ الحرام کا طواف کیا کرتے تھے، صفا اور مروہ میں دوڑ 7 چکر لگاتے تھے، ایسے ہی حجر اسود پر مسح کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی تلبیہ حج اور عمرہ کے لیے جب نکلتے ہیں احرام باندھنے کے بعد یا نیت کرنے کے بعد ہم یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے وہ شریک جو تیرے ہی لیے ہے، سوائے وہ شریک جو تیرے ہی لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے تھے. ایسے ہی بھائیوں دیت سو اڑ دیتے تھے. ایسے طلاق کے بھی مسائل کافی حد تک اسلام نے جو حکم نافذ کیا ہے اس کے وہ قائل تھے، بمعنی اگر 1 طلاق ہے یا 2 طلاق ہے تو رجوع کا امکان ہے، اور اگر 3 طلاق ہو گیا تو رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے. ایسے ہی محارم یا محرمات عورتیں، بیٹی، بہن، ماں سے شادیاں نہیں کرتے تھے. ایسے ان کے اندر بھائیوں عبادتیں، حج، صدقہ، یہ اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور ایسے ہی اللہ کو وہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا ہے، وہی اس دنیا کا نظم و نسق چلانے والا ہے. یہ تمام باتوں کا اقرار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کون روزی دیتا آسمان اور زمین سے، اور کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندے سے مردہ کرتا ہے اور مردے سے زندہ کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. اس میں خلل نہیں پایا جاتا تھا. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی خالص اللہ کی عبادت کیوں نہیں تب کرتے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ عبادات میں اوروں کو شریک کرتے ہو. ایسے رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو آپ ان سے کہہ دیں پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کہ آپ ان سے پوچھیں ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو آپ کہیے اللہ سے ڈرتے نہیں. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ. کہ آپ پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو آپ کہیے پھر کہاں تم بھٹک رہے ہو. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل سمجھنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد.